السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله. اللہ کریم اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت مجلس میں میرا حاضر ہے، جس کی صدارت میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں، اور ہمارے بہت ہی معزز مہمان، بلکہ مہمان نہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بزم ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب یقیناً ارشادات ہمارے شیخ کامل کے ہوتے ہیں، صرف ایک پیغام دینے کے لیے اس وقت آپ سے مخاطب ہوئے کہ اشرفی صاحب کا بھی تشریف لانا، اس وقت آپ سے مخاطب ہونا، صرف ایک پیغام دینا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کی احترام بھی عطا فرمایا اور ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں حضور علیہ السلام کی غلامی کی نسبت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی غلام بنایا اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا بھی غلام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا بھی غلام بنایا۔ یاد رکھیے گا، یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، ان کی محبت اہل ایمان کے لیے آپشنل نہیں ہے۔ ان کی محبت یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کا دل کرے تو ان سے پیار کر لے، نہ کرے تو نہ کرے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں سے جس پہ دل آئے، جس پہ دل آئے اس سے پیار کر لے، جس کی سمجھ آئے اس سے پیار کر لے، یا ماحول سے جس کی شان میں تقریریں کرنے سے زیادہ ملے انسان ان کا ذکر اپنا لے۔ نہیں، اگر ایمان والا ہونا ہے تو نہ رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن ہے، نہ رسول اللہ کے اصحاب کی محبت۔ اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے، اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں اللہ سے آشنائی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں شرک سے بچ کے، مشرک ہونے سے بچ کے، اللہ کا منکر ہونے سے بچ کے ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی توفیق ملی۔ اور رسول اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا اور قرآن میں موجود ہے، فرمایا میں تم سے اس کے علاوہ کوئی اجر نہیں مانگتا کہ میری اہل بیت اطہار سے پیار کرنا، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں سب کچھ عطا فرمایا، تمہیں یہ کہہ رہا ہوں میری اہل بیت اطہار کا نام تھام کے رکھنا۔ وہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ کے صحابہ پر، رسول اللہ پر اور اللہ پر ویسے ایمان رکھنا ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کی بات آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اتنی عبادت کرتا ہے، ایک شخص ہے ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی نفلی روزے سے گزاری، ایک دن ہے ساری زندگی کی عبادت کے بعد، ساری زندگی دن نفلی روزہ رکھنے کے بعد، ساری زندگی رات قیام کرنے کے بعد ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ وہ مکہ میں ہے، نہ صرف مکہ میں ہے بلکہ مطاف میں ہے، نہ صرف مطاف میں ہے، اس نے ابھی طواف ختم کیا ہے، نہ صرف طواف ختم کیا ہے، وہ مقام ابراہیم پہ سجدے میں ہے۔ اتنی عبادت کے بعد مقام ابراہیم پہ سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر میری اہل بیت کا بغض ہے تو اس کے
کی عبادت اس کے اللہ قبول نہیں کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت دنیا سے لے کے گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھ کے دنیا سے گیا قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ جہاں اہل بیت کی محبت کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، وہی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ایمان کا خزانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ موقف ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضور کے آخری صحابی تک کسی صحابی کے بارے میں نازک جملہ کہنا تو دور کی بات ہے، نازک رائے رکھنے سے بھی انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ کرام ایمان کا معیار ہے۔ اور یاد رکھیے گا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حضور کا حکم ہے، الحمدللہ ہمارے شیخ کامل ہو، عیدگاہ ہو، اپنے شیخ کے اتباع میں ہم ہو، یا علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب ہو، الحمدللہ ہم اتحاد امت کے داعی ہیں، الحمدللہ ہم اتحاد امت کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، الحمدللہ ہم عمل کی بات کرنے والے ہیں۔ بین المسالک تو ہے ہی ہے، ہم تو الحمدللہ بین المذاہب امامی کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو یہ کہنے والے ہیں اگر آپ کے ملک میں کوئی کرسچن رہتا ہے، اگر آپ کے ملک میں کوئی کرسچن رہتا ہے، اگر آپ کے ملک میں کوئی ہندو رہتا ہے، اگر آپ کے ملک میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص رہتا ہے، آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو اس کو برابر شہری حقوق بھی دینے ہیں، آپ نے اس کی جان مال کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ میں بکواس کر رہا ہے، اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں نازک رائے رکھ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا ہم رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کے بارے میں جس کو زندگی میں ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کی معیت نصیب ہوئی، ہم اس کے خلاف اس ملک میں کسی کو زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں دیں۔ لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن امن پسند ہونا اور بے غیرت ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم امن پسند ہیں اور بے غیرت نہیں ہے، ہم سب کی عزت رسول اللہ کے صحابہ کی عزت میں کرتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر حالات اجازت دے تو کہہ دو، اگر دل کرے تو کہہ دو، اگر حالات میں تمہیں دعویٰ ہو جائے تو کہہ دو، اگر واسط کر دو تو کہہ دو۔ فرمایا قولوا لعنت اللہ علی شرکم، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت، کہا اس کو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یاد رکھنا سیدہ زہرا سلام علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، سیدہ کائنات وہ ہے جن کو مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے سینے سے لگایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جن کو حضور نے جنتی خواتین کا سردار فرمایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جن کو حضور نے سیدہ کائنات فرمایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جن کی محبت کا حضور نے ایمان کہا ہے، جن کا قدس کا حضور نے نماز کہا ہے، جن کا شعر کا حضور نے فرمایا لہو کا لہوی، جسم کا جسمی، سیدہ زہرا وہ ہے جن کے بچوں
اللہ ہم اتحاد امت کے دائی ہیں. ہمارے پاس دیوبند کے اکابر بھی آتے ہیں, قبلہ تشریف فرما ہے, حضرت کا اپنا گھر ہے. ہمارے پاس اہل حدیث بھی آتے ہیں, ہمارے پاس اہل تشیع کے علماء بھی آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی مسلک کا خلافات کی جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فتنہ وارانہ فساد پھیلایا جائے, چاہے وہ اہل سنت سے ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, چاہے وہ اہل تشیع ہو, جس مسلک سے بھی ہو. جو انتشار کرے گا, جو صدیق اکبر کے بارے میں غلط بات کرے, جو کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط بات کرے, جو مسلمانوں کی دل آزاری کرے, جو خطے کا امن و امان تباہ کرے, میں کہتا ہوں ذمہ داری ہے یہ ریاست کی, وہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھنا, ہر سربراہ کی طاقت 4 یا 5 سال ہے, ہر سربراہ کی مسلط 4 یا 5 سال ہے. ابو بکر صدیق کی گدی 1400 سال سے قائم ہے. ابو بکر مصطفیٰ کی روحانی میراث کا وارث ہے اور لاوارث نہیں ہے. آج بھی ابو بکر کے نام پہ ہم سب کی عزتیں قربان. صدیق اکبر یاد رکھنا, ہر دوستی قربان نسبت مصطفیٰ کو, ہر رشتہ قربان نسبت مصطفیٰ کو, ہر تعلق قربان نسبت مصطفیٰ کو. تو بتائے کون ہے؟ ابو بکر صدیق نکھت گلزار مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق زینت دربار مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق نکھت گلزار مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق رونق بازار مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق کشتۂ دلدار مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق حاصل افکار مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء. ابو بکر کو مسلح کسی مسجد کی کمیٹی نے نہیں دیا, کسی ادارے نے نہیں دیا, کسی مرد کی حکومت نے نہیں دیا. ابو بکر کو مسلح میرے مصطفیٰ نے دیا. حدیث پڑھی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, پہلے فرماتے ابو بکر نماز پڑھائے, دوسری نماز کا وقت آیا کہا ابو بکر نماز پڑھائے, تیسری نماز کا وقت آیا کہا ابو بکر نماز پڑھائے. آخری ظاہری طور پہ تو حضور کی حیات تجربہ اور ہمارے نزدیک حضور آج بھی زندہ ہے. ظاہری طور پہ آخری 3 روز کے حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھائے, ابو بکر پڑھائے, ابو بکر پڑھائے. ایک وقت آیا حضور نے ام المؤمنین بنت صدیق ہماری ماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ کہو کہ نماز پڑھا دی جائے. صحابہ نے دیکھا ابو بکر ہے کہ نہیں, دیکھا ابو بکر نہیں ہے. عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, مجھے دیکھنا کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا, بیٹھے رہیے. عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, مصلی پہ عمر فاروق کھڑے
पे तेरी यहाँ अजब बात। अशरफी साहब, मैंने जब यह हदीस पढ़ी, मैंने कहा मेरे फारूक तो यहाँ आदमी तो नहीं है, उमर वो है जिसका हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। उमर वो है जिसका हुजूर ने फरमाया उमर का जलाल जब उमर जलाल में आता है तो अल्लाह भी जलाल में आ जाता है। जो हुजूर फरमाते हैं यहाँ से उमर बात करता है, वहाँ से कुरान उस पर मोहरत नसीब वो है कि 21 आयत उमर की मंशा के मुताबिक नाज़िल हुई है। उमर वो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जब उमर गुस्से में आकर मूंछ में हाथ मारता है तो अर्श लरज़ जाता है। उमर वो है मदीना में अगर पैर मारे जमीन पे और कहे कि आज के बाद ज़लज़ला ना आए तो आज तक मदीना में ज़लज़ला नहीं आता। उमर वो है जो खुतबा दे रहा हो, नमाज़ी धूप से तंग हो, सूरज को कहता है मुझे पता नहीं कि उमर खुतबा दे रहा है, बादल आ जाते हैं। उमर वो है जो या सारे जबल कह के हजारों मील दूर से मदद कर सकता है। फिर भी हुजूर और बोले नहीं, खड़ा मसल्ले पे अबू बकर होगा। सोचा ही मेरा क्या है, मैं नतीजे पे पहुंच गया। नतीजा आपको बताऊं, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो मुआविज इसीलिए बयान कर रहा है, अगर हो भी रहा है तो हम गालियां नहीं देंगे, हम गालियां देने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर कर देंगे। और इलाज इंशाअल्लाह ऐसा इलाज होगा कि दिल को रसूलुल्लाह के साहब और अहले बैत की मोहब्बत से भर दिया। मैंने सोचा कि आखिर वजह क्या है। हुजूर ने फरमाया मेरे अपने मुसल्ले में अबू बकर के अलावा कोई नहीं आया। अशरफी साहब मैं नतीजे पे पहुंचा, जब अल्लाह ने मेराज की रात सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बतानी थी ना, सबको सफों में खड़ा कर दिया और मेरे नबी को इमाम बनाया। सफ में, नूह सफ में, मूसा सफ में, इब्राहिम सफ में, इस्माइल सफ में, ईसा सफ में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में अफजल है। जब मेराज की रात अल्लाह ने सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बता दी थी, सबको सफा में खड़ा किया, मेरे नबी को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। जब मेरे नबी ने सब सहाबा ने अबू बकर की फजीलत बता दी थी, उमर को सब में खड़ा किया, उस्मान को सब में खड़ा किया, अली को सब में खड़ा किया, अशरा बशरा को सब में खड़ा किया, असहाबे बदर को सब में खड़ा किया और अबू बकर को इमाम बनाया। कहा देख लो जैसे मैं सब नबियों में सबसे अफजल हूं, अबू बकर सबसे। अगर आप इजाजत दें तो मेरा दिल कर रहा है जरा अबू बकर सिद्दीक की शान में एक शेर पढ़ दिया। आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहते तो ये अल्लाह का घर है, आपका नहीं। सबसे आला नहीं क्या करो, आज मत्तू कंजू की मनकबतों के इतने इतने गठरे उठाए होते हैं। क्या एक एक मनकबत दिखाते हैं, सारा सारा साल चलाते हैं, नाम बदलना होता है, फलाना ये तो फलाना वो तो फला, फिर कहते हैं कि हमारी गर्दन कहीं नहीं झुकती। भाई कभी उठा के भी दिखा दो गर्दन। अबू बकर सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ा करो। औलिया की मनकबत है हमारे सर आंखों पर, हम खुद औलिया की मनकबतें पढ़ते हैं, हम खुद गौसे आजम की मनकबत पढ़ते हैं, हम खुद दाता अली हजमेरी की मनकबत पढ़ते हैं, हम खुद ख्वाजा गरीब नवाज की मनकबत पढ़ते हैं, हम खुद हजरत शाह नक्शबंद की मनकबत पढ़ते हैं, मुजद्दिद अल-वसाली की मनकबत पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना अबू बकर वो बंदा जिसकी
منقبت سننے کی نعت خان سے فرمائش خود آمنہ کے لاروں کی حضور نے حضرت حسان بن ثابت سے ایک مرتبہ کہا حسان ابو بکر کی شان میں کچھ کہا حسان بن ثابت نے کہا حضور شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کو سلام نہ کریں ایسا کر حسان آج ابو بکر کی منقبت تو پڑھ سننے والا فاطمہ کا حسان بن ثابت اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ جب وضو گرد غار دے رہے تھے نا آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لیا آپ کی بارگاہ میں تھے اچھا یہ غار ثور میں ہی ثابت ہو گیا تھا کہ سبا نے ابو بکر کا ذکر چاہیے کہتے عاشق صاحب تھا میں نے کہا اچھا عاشق تھا ابو بکر کو ٹھگ مارتا نہیں سمجھے میں نے کہا سانپوں کی پرانی عادت ہے ابو بکر کو ٹھگ مارتا اور نبی کے نام پہ ٹنگ کھانا یہ بھی صدیقیوں کو آتا میں بات کر رہا تھا ہاں یا رسول اللہ جب وضو گرد غار مل رہے تھے آپ مل نہیں رہے تھے ابو بکر جان کا نذرانہ لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے یا رسول اللہ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں سب سے اعلیٰ بعد سے پیغمبر اور صدیق اکبر کوئی نہیں ہے کراچی سے خیبر تک سن لو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سن لو کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق جن کی بیٹی کے ماما مومنوں کی جن کی بیٹی اللہ نے بتا دیا مومن نہیں ہے جس کی ماں رسول اللہ کی جن کی بیٹی مومنوں کی جو سب سے پہلے ایمان لائے مدفن ہے جل کا کچھ جو کہہ رہا ہے کہہ لے مدفن ہے جل کا تب تک تو مصطفیٰ کو سلام کر ہی نہیں سکتا جب تک ابو بکر عمر کو نہ کرے مدفن ہے جل کا کوئی عیدگاہ کا مرید سے پوچھے میاں تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے وہ کہے گا عیدگاہ میں کوئی گولڈا کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے وہ کہے گا گولڈا میں کوئی پاک پتن کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے وہ کہے گا پاک پتن میں کوئی ہمداتا کے دیوانوں سے پوچھے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار کدھر ہے ہم کہیں گے لاہور میں کوئی قادریوں سے پوچھے تمہارے شیخ کا مزار کدھر ہے قادری سر اٹھا کے کہے گا سید
الأولياء امام الأولياء سرتاج الأولياء غوث اعظم کا مزار بغداد میں ہے. کوئی چشتیوں سے پوچھے تمہارے شیخ کا مزار کدھر ہے, وہ کہیں گے خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر میں ہے. نقشبندیوں سے پوچھے تمہارے پیروں کے مزار کدھر ہے, وہ بتائیں گے ہمارے پیروں کے مزار بخارا میں ہے. ابو بکر قربان جائے تجھ میں, اگر کوئی پوچھے ابو بکر کے خلاف بول رہے ہو, ابو بکر کا مزار کدھر ہے, کہنا پڑے گا ابو بکر کا اپنا مزار کوئی نہیں, مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر کا. علی کا نام لو, چہرہ چمکے نا تو سمجھ لو یہ ابو بکر کا غلام ہے. چہرے پہ پھٹکار آ جائے تو سمجھ لینا یزید سے اس کی رشتہ داری. رشتہ داری سے مراد یہ, رشتہ داری سے مراد یہ, یاد رکھنا یزید پہ بات کرتے ہوئے اگر کوئی اوپر جائے گا تو وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے اور اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے. رشتہ داری سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یزید کے عقیدے کے برابر ہے. لیکن کہنا چاہیے اگر کوئی جملہ ایسا ہو, میں احتیاطاً اپنا یہ جملہ ختم کرتا ہوں,
یہ سمجھنا کہ سمجھ لینا اگر علی کا نام لے کے اس کا چہرہ چمک پڑے تو یہ ابو بکر سے نسبت رکھتا ہے، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو یہ یزید سے نسبت رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یزید پہ لعنت کرتے ہم احتیاط نہیں کریں گے۔ سلام ہو شفیع صاحب آپ، یہ یاد رکھنا، کوئی کرتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم یزید پہ لعنت کرتے احتیاط نہیں کریں گے۔ ہم یزید پہ لعنت کرتے احتیاط نہیں کرتے، لعنت پر یزید کبھی رہتے۔ لیکن حضرت ابو سفیان، لیکن حضرت معاویہ یہ صحابی رسول ہے، ان پہ تبرہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور یہ عقیدہ میں پتہ کیسے ملا؟ میرے بارے میں تو سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، اور اسی بات پہ ہم نے بڑا بڑا کچھ سنا بھی ہے اور سنتے رہیں گے اور خوش بھی ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھنا، میں جب مروں گا بھی نا تو وصیت کر کے مروں گا کہ اس کی قبر کی تختی پہ لکھ دینا کہ یہ سیدہ فاطمہ کا غلام۔ ہم سیدہ کائنات کے نوکر ہیں بھائی، میں کہتا ہوں مجھے جو کچھ ملتا ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ملتا ہے۔ ہم سیدہ زہرا کے در کے کمی ہیں، ہم سیدہ زہرا کے در کے نوکر ہیں، ہم سیدہ زہرا کے غلام ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے نیت کر رکھی تھی اللہ مجھے بیٹی دے، میں نام فاطمہ رکھوں۔ جب بیٹی ہو گئی تو میں نے کہا حسان حسیب الرحمان اوقات میں ہے، تیری بیٹی تو فضا کے پاؤں کی قرات بھی نہیں ہو سکتی، فضا کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، تو نام فاطمہ رکھے گا۔ یہ فضا آپ کی کنیز تھی، آپ کی غلام تھی، آپ کی غلام تھی۔ میں نے کہا کیا نام رکھوں؟ میں نے سنا ردائے فاطمہ نام بڑا عام ہے، میں نے کہا اللہ اکبر، ردائے فاطمہ کہاں اور یہ غلام ذاتی کہاں؟ پھر مجھے کسی نے کہا کنیز فاطمہ نام رکھ لو، میں نے کہا کنیز فاطمہ کہاں اور یہ غلام ذاتی کہاں؟ کسی نے کہا نور فاطمہ نام ہے، میں نے کہا نور فاطمہ کہاں اور یہ غلام ذاتی کہاں؟ میں نے بڑی جسارت کر کے نام رکھا نالین فاطمہ۔ ہم تو سیدہ زہرا کے نوکر ہیں بھائی، اور ہمیں اہل بیت کے در سے یہ سبق ملتا ہے، اہل بیت کے در سے یہ سبق ملتا ہے۔ بتاؤ عمر اور عثمان کے تخت پہ پہرا کس نے دیا؟ ہمارے حسنین کریمین، ہمارے حسنین کریمین نے دیا۔ علی کا نام نا ایمان کا ٹیسٹر، ایمان کا ٹیسٹر ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کبھی علی سے منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا، اور مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا، مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا۔ علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا آخری بات، آخری جملہ، میں نے سوچا تھا 3 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن سیدہ کا ذکر ہی ایسا ہے، ابو بکر کا ذکر ہی ایسا ہے، علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ اس ذکر سے سہری نہیں کرتا۔ آخری بات، علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا جسم کا جسم، اور پیچھے رہ بھی گیا حب علی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن کیا۔ علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، جس کو پریشانی ہو وہ چپ نہ کرے سو جائے۔ حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے۔ تو ایک تو جملہ کہوں گا اس میں حدیث ہے، وقت ہوتا تو گھنٹہ ان جملوں پہ بیان کر دیتا۔ علی وہ ہے جس کو حضور نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون
اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی. میرے نبی کے اصحاب اور آل کا احترام نہیں کرتے. تجھ سے شلت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ جو جہاں جہاں رسول اللہ کا وہ میرے ساتھ کہے ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ طاہر محمود اشرفی صاحب آپ نے دیکھا کیسے ذوق سے مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کیسے ذوق سے اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کیسے ذوق سے صحابہ کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے ایسی ذوق سے نہیں سننا ہے. اپنے ارشادات سے اپنے خطاب سے انشاءاللہ پوری محفل کو مستفیض کریں گے. لیکن ایک بات اچھا میں حضرت کو آپ سے بتا رہا تھا بس مجلس سے مختصر سے اپنے دعا میں شریک ہونا ہے. لیکن شاید دل کو بھی کسی نے بھیجا ہمارے بھی دل میں کسی نے ڈالا آج ابو بکر کے نعرے لگے ایسے کہ دل ٹھنڈ گئے. علی کے نعرے لگے ایسے کہ آخری بات میری سماعت کرنا. آخری بات کرتے کرتے شاید کافی دیر ہو گئی لیکن آخری بات اصل میں ہم جو ہے نا آخری نبی کی امتی ہے. آخری نبی کی بات ختم نہیں ہوتی. قیامت کے بعد آخری نبی تو ہوتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا ایک بات بڑے غور سے سنیے. اس وقت ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے خالی جذباتی باتوں یا جذباتی داروں کا دور نہیں رہا. اس وقت ہم عجیب سازشوں کا شکار ہیں. اس وقت یاد رکھنا میری بات بہت بہت سی یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سننے والے سماعت کریں گے اور بعد میں بھی جہاں جہاں یہ سنا جائے گا بڑے غور سے میری بات میں توجہ کرنا. یہ جو اہل بیت و صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کی جا رہی ہے نا یہ لوگ بھی کسی کے عقیدے یا عقیدت میں نہیں بول رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دینا چاہتے ہیں. پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ لگانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں الحمدللہ اپنے علماء پہ بھی اعتماد ہے اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے. ہمیں اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے کہ ہمارے اداروں کی ہمیں پتا ہے کہ اشرفی صاحب تشریف فرما ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ادارے کبھی بھی پاکستان میں کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فرقہ واریت کی آگ. الحمدللہ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنجیدہ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ وہ سنجیدگی سے اس کا سدباب کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. فرقہ واریت کی آگ جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی نہ ہمارا مذہب متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے. ہم نے اس آگ کو بھڑکانے کا حصہ نہیں بننا. ہم نے اس آگ کو بجھانے کا حصہ بننا. چاہے وہ اخبار کے ذریعے ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو ہم نے اس آگ کو بڑھانا نہیں ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے. میں نے پہلے کہا ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کسی ایک بندے کی بکواس کی وجہ سے پورے مشرق کو گالی دی. ہم نے ان اہل تشیع کے ان علماء کو مبارک دی. خود پرسوں ایک نیوز چینل پہ پروگرام ہو رہا تھا اشرفی صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا اس پروگرام میں. حضرت نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ ہم ان اہل تشیع کے ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
ملک میں سے اگر کوئی ایک شخص فتنہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے، پورا مسلک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ اس کا انفرادی عمل ہے، وہ اس کا انفرادی عمل ہے۔ ہم نے کسی صورت فتنہ واریت کو فروغ نہیں ہونے دینا، اس آواز کو نہیں تیز ہونے دینا، اس آگ کو نہیں بھڑکنے دینا۔ انشاءاللہ دشمن کی یہ طاقت بھی، دشمن کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی، دشمن کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان میں جب وہ وقت آئے گا کہ وحدت امت دیکھنا ہوئے نصیب صاحب انشاءاللہ اپنی خوبصورت گفتگو سے حضور کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت سے انشاءاللہ ساری محفل خوشبو بکھیرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، اور جو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا بات ایسی ہے۔ ہم تو حضرت صاحب سے دعا میں شریک ہونے آئے تھے، لیکن صاحبزادہ صاحب جب مرشد پاس ہو اور توجہ مرشد کی ساتھ ہو تو پھر ایسا ہی ماحول بنا کرتا ہے۔ پھر یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تو یہ مجھے سعادت ملی، میں تو حاضری کے لیے آیا تھا، اور ایسی محفل کہ جس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب اور اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اور خالی ذکر نہیں ہے، اعلان ہے کہ ہم چوکیدار ہیں اور ہمیں چوکیداروں پہ فخر ہے، اور ان چوکیداروں کا امام یہاں موجود ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر اس سازش کو سمجھا۔ آج سے 3 ماہ پہلے ہم نے حضرت میر صاحب کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی دعاؤں سے ہم نے ملک میں تحریک شروع کی تھی کہ تحریک مدح صحابہ والے بیت۔ ہم نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پہ بھی کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے، اور ابو بکر صدیق پہ بھی کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنے اس وطن کی سلامتی کے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ 10 محرم الحرام گزر گیا، الحمدللہ پورے ملک کے اندر عیدگاہ شریف سے 3 ماہ پہلے جو آواز لگی تھی ہمارے احمد شیخ کی سرپرستی میں، پورے ملک کے اندر اس پر عمل ہوا، پورے ملک میں اس پر عمل ہوا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس ابو بکر صدیق پہ بات کرنا چاہتے ہو جو حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں مجھے ان سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ ابو بکر صدیق کے دشمن نہیں ہو، تم حسنین کریمین کے دشمن ہو، کیونکہ حسنین کریمین کو ابو بکر صدیق نے پہچانا اور کہا ان سے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی صدیقی ہو، کوئی فاروقی ہو، کوئی حیدری ہو، کوئی عثمانی ہو، وہ تو حسنین کریمین کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ان کے پرچم کے نیچے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پیا جاتا ہے۔ تم کون ہو؟ تمہارا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا پتہ پوچھنا ہے تو آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ ہم تو آج بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو 2 یار ہیں ان کے ماننے والے، ہماری نسبت تو ادھر ہے، ہم تو حسینی ہیں اور ہم حسینی کے لانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تم اپنی نسبت یزیدی رکھو یا شبر رکھو یا کوئی اور رکھو، ہمیں حسینی ہونے پہ فخر ہے اور ہم یہ فخر کرتے ہیں۔ یہ عیدگاہ شریف سے اس وقت بھی صدا بلند ہوئی
جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت طہارت کے اوپر کسی نے بات کرنے کی کوشش کی، عیدگاہ شریف سے آج بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ عیدگاہ شریف وحدت امت کا مرکز ہے، یہ مسلمانوں کی وحدت کا مرکز ہے، یہ انسانیت کی بھلائی کا مرکز ہے۔ اور سنو، تم تو بات مسلمانوں کی کر رہے ہو، میرا اللہ اعلان کرتا ہے رب العالمین، میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، اور یہ خانقاہ ہے، یہ نظام، یہ رب العالمین اور رحمت للعالمین کی اتباع میں انسانیت کی ہدایت، ان کی فلاح اور ان کی برکت کے لیے، ان کے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں رہنے والا یا کہیں اور رہنے والا کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ بطور انسان ہمارے لیے محترم ہے۔ لیکن اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، سیدنا صدیق اکبر پہ بکواس کرے تو اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یزید کو انسان بھی کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یزید کے لیے عفت وقت تلاش کرتے ہیں کہ کیا تم اپنی بیٹی، اپنی بہن دو چار لوگوں میں کھڑا کرنے کو تیار ہو؟ کہتے نہیں مولانا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آج کا انسان، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سامنے تو اپنی بیٹی کو چار لوگوں میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی بیٹیوں کو اپنے دربار میں کھڑا کیا، میں اسے انسان مان لوں، میں اسے کائنات کا غلیظ ترین لطفہ سمجھتا ہوں، اس پہ لعنت کرنا، اس پہ لعنت کرنا ثواب سمجھتا ہوں، اور یہ میری نجات کا سبب ہوگا۔ دعا کرتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم دعا کریں گے اپنی مرشد کی سربراہی میں، سرپرستی میں، امارت میں، قیادت میں، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں سیدنا حسین کے قافلے میں اٹھانا۔ تم دعا کرو کہ قیامت کے دن تم یزید کے ساتھ اٹھائیں۔ آؤ فیصلہ کریں، آؤ فیصلہ کریں۔ اور سنو، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس پاکستان کے لیے ہم نے جانیں دی ہیں، اس پاکستان کے لیے ہم نے خون دیا ہے۔ یہ پاکستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے، یہاں کسی کو اہل بیت اور اصحاب رسول کے اوپر بھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سیدھا کیوں ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو نہیں مانتے نہ مانیں۔ ایک بدبخت نے خوشام میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کی، ہر طرف سے مایوسی ہوتی چلی گئی۔ قانون بھی ایسا ہے، اس میں بھی رستے نکل آتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ مدینہ منورہ میں تھے، میں نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جہاں گئے عرض کرو آپ کے یار کا مسئلہ ہے، ہم بے بس ہے، آپ جانے، آپ کا یار جانے، ہم تو غلام ہیں، ہم چوکیدار ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا، کائنات عالم کی قسم ہے۔ اگلے دن ایسا قانونی انتظام ہوا، میں آج تک پریشان ہوں۔ اور دیکھو تم بڑے خضرہ والے آج بھی اپنے یاروں کا اپنے ساتھ مزار میں لیتے ہوا کے لیے اپنے غلاموں سے کام لے۔ اور ابھی اللہ نے مجھے شہادت دی، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چند دن پہلے حاضر ہوا، اور میں نے
وہاں بھی عرض کیا حضرت صاحبزادہ صاحب کی طرف سے، حضرت پیر صاحب کی طرف سے، پھر مسجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا یہاں حاضر ہوا، پھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کے بعد حاضر ہوا، اور میں نے کہا یہ زندگی آپ کی امانت ہے، یہ میرے مرشد کا بھی پیغام ہے، یہ عیدگاہ شریف کا بھی پیغام ہے، یہ اہل پاکستان کا بھی پیغام ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے صحابہ کے، آپ کے اہل بیت کے چوکیدار ہیں، آپ ہمیں چوکیدارہ دے دیجئے۔ میں نے کہا سیدہ فاطمہ تیرے اوپر ہماری نسلیں قربان ہے، ہماری یہ چوکیداری قبول کر لے۔ سیدہ عائشہ ہماری یہ چوکیداری قبول کر لو۔ ہم چوکیدار ہیں اس وطن کے، امہ کے، ہم چوکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم چوکیدار ہیں اصحاب رسول کے۔ اور یاد رکھو تم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان میں فتنہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو۔ 10 محرم کا دن تھا، پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی تھی، یہ میرے علماء مشائخ ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، یہ عیدگاہ شریف کا درس ہے کہ امن اور سلامتی، امن اور سلامتی۔ ہم نے امن اور سلامتی کی بات کی، اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے مرشد کی طرف سے بھی، حضرت پیر صاحب کی طرف سے بھی، صاحبزادہ صاحب کی طرف سے بھی، ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی طرف سے کہ جناب محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، محترم عمران خان صاحب، ملک کے سلامتی کے اداروں کے ذمہ داران، آپ کا شکریہ۔ آپ نے 24 گھنٹے سے پہلے ان مجرموں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا۔ ہم قانون کو ماننے والے ہیں، آئین کو ماننے والے ہیں، قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں۔ جناب والا، اس ملک کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور آج بھی اس عظیم ترین دنیا اسلام کے مرکز سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کا جوان بعد میں گولی کھائے گا، ہمارے سینے پہلے حاضر ہے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے مرشد نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے اکابر نے یہ درس دیا ہے کہ پاکستان مسجد کی طرح ہے، پاکستان مسجد کی طرح ہے، جس طرح مسجد کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح پاکستان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے جذبات کیا ہیں، وہ ہماری جانیں تو امانت ہے، اصحاب رسول اہل بیت کی ہماری جانیں تو امانت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی، ان جانوں کی کیا قیمت ہے؟ ابھی صاحبزادہ صاحب نے کہا اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو لمبی زندگی، صحت والی، عزت والی، عظمت والی دے، ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہماری یہ گدیاں ردیاں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، ہماری یہ عزتیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی طفیل ہیں۔ ہمیں کون جانتا اگر یہ دین نہ ہوتا، میں پتہ نہیں کہاں ہوتا، کوئی کہاں ہوتا۔ آج اس دین کی برکت ہے، کائنات عالم میں ہر طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و عظمت کے راستے کھول رکھے ہیں۔ یاد رکھو ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، اور کون سے فاروقی ہیں ہم سنو، حسین کی ایسی محبت لا کے دکھاؤ جن کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ حسین کے پاس چلے جاؤ، لکھوا کے لے آؤ کہ میں حسین کے نانا کا غلام ہوں، اور میں عمر تو حسین کے نانا کا غلام، ہم تیرے غلام، تو حسن کے نانا کا غلام، ہم تیرے غلام۔ اے حسن و حسین، اللہ کی قسم ہماری جانیں تمہاری امانت ہے۔ اے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، ہماری یہ ساری عزتیں، عظمتیں، جان، مال، عزت، آبرو اصحاب رسول اہل بیت کی امانت ہے۔ اور آج اس عظیم دنیا اسلام کے مرکز سے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہم وحدت امت چاہتے ہیں، ہم بین المسالک نہیں، بین المذاہب ہم آگے بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے پاکستان میں اور دنیا میں رہنے والا کوئی مسیحی ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو،
وہ اپنے عقیدے پر ہے، اپنے مذہب پر ہے، ہمارے لیے وہ محترم ہے، وہ اپنے عقیدے پہ رہے، اپنے مذہب پہ رہے۔ اس پاکستان کے اندر ہم بڑے بھائی ہیں، یہاں ہم زیادہ ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں مسلمان، یہاں پہ رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ہمیشہ یہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر کوئی اہل بیت اور اصحاب رسول کے بارے میں بکواس کرے گا تو ہم اپنی ریاست کو کہیں گے کہ ہم اس سے بری ہیں۔ ریاست جانے اور یہ جانے نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ انسانیت میں فساد پھیلانے والا ہے، وہ امن کا دشمن ہے۔ اب راستہ تم نے اختیار کرنا ہے، امن کے دوستوں کے دوست بننا ہے۔ یہ خاکہ ہے سب سے بڑے امن کا مرکز ہے۔ یہاں میں کئی بار آتا ہوں، یہاں لنگر چل رہا ہوتا ہے، کوئی مسیحی کھا رہا ہے، کوئی ہندو کھا رہا ہے، کوئی سکھ کھا رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ذرا علیحدہ ہو کے بیٹھ، کوئی نہیں کہتا۔ کہتے ہیں نہیں، حضرت پیر صاحب نے کہا ان کا زیادہ خیال رکھنا، یہ آپ کے بھائی ہیں چھوٹے، ان کا زیادہ خیال رکھنا۔ اس کا ہر کوئی زیادہ اکرام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ اس مرکز کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو نجران سے آئے ہوئے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کے لیے جگہ دی ہوئی ہے۔ ہمارے دل بہت بڑے ہیں، لیکن یہ ہمارے دلوں کی وسعت ہمارے آقا علیہ السلام اور ان کے صحابہ و اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا ہماری پگڑی بھی حاضر ہے، جو ان سے نفرت کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون اور آئین ایسے لوگوں کے لیے موجود ہے، سلامتی کے اداروں کو بھی سلام ہے، ملک کے شفا سالار کو بھی سلام ہے۔ وزیر اعظم تمہیں بھی ہم کہتے ہیں، تم نے کل بہت اچھا بیان دیا، تم نہیں چھوڑو گے، خدا کی قسم ہمارے لیے نہیں، وہ دیکھو ووٹوں کے لیے بھی نہیں، تم سے پہلے بھی کئی آئے کئی چلے گئے۔ اور یاد رکھو اگر تم نے اصحاب رسول و اہل بیت کی چوکیداری کی تو قیامت کے دن سرخرو ہو کے جاؤ گے، آقا کے سامنے جا کے کہہ سکو گے یا رسول اللہ آپ کے اصحاب و اہل بیت کا چوکیدار تھا، ان کی چوکیداری کی ہے، مہربانی فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، جام کوثر عطا فرما دیجئے، اور پھر انشاءاللہ جو ان دو کا چوکیدار ہوگا، جو ان دو کا چوکیدار ہوگا وہ جنت میں بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور ہم بھی اس پرچم کے سائے میں اپنے پیر و مرشد، اپنے قائد، اپنے امیر حضرت پیر صاحب کی انشاءاللہ بیعت میں جنت کی طرف رواں ہوں گے، کیونکہ یہ حسینی قافلہ ہے، اس کا یزیدی ٹولے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ صبح و شام اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں صاحبزادہ صاحب حضرت پیر صاحب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے حسد سے، حقد سے، شر سے، جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے، اعداء سے محفوظ کرے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ